اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی تفسیر ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور ہر مسلمان بڑے چھوٹے، مرد عورت سب کو یاد رہتی ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی سورۃ الکوثر کو یاد کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس سورت میں اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس سورت کا مطلب کیا ہے، آج اس کو ہم سمجھیں گے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتائی ہے کہ آپ کی شان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس سورت سے پہلے سورۃ الفیل سے جتنی صورتیں ہیں آخر تک، ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی بیان فرما رہے ہیں۔ سورۃ الفیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سال کو ذکر فرمایا کہ آپ کس سال پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کس قبیلے سے تھے، کون سے خاندان سے تھے۔ تو سورۃ الفیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کو رکھا اور اس سے بتلایا کہ آپ قریش خاندان کے تھے۔ پھر سورہ قریش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون کی ترتیب رکھی۔ اس سورت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے اور آپ کی نبوت سے پہلے اس علاقے کا اور اس کا ماحول کیا تھا، اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شان کو بیان فرمایا کہ جس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس سورت کو سمجھنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھیں کہ کس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول سمجھنے کے بعد ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تمہید باندھی۔ ان سے ڈائریکٹ پہلے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کی ذہن سازی کی، ان کی سوچ کو دیکھا، ان کے دل و دماغ میں کیا ہے اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جاننا چاہتے تھے۔ تو سب سے پہلے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی۔ مکے کے لوگ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر، آپ کی دعوت پر جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ، میں نے اتنے سال آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے، تقریباً 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے درمیان گزار دی ہے، کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹا پایا؟ کیا تم نے کبھی مجھے امانت میں خیانت کرنے والا پایا؟ تو سارے لوگوں کا جواب یہی تھا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، ہم نے کبھی آپ کو خیانت کرتا ہوا نہیں پایا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ لوگ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور میرا جو مقام ہے ان لوگوں کے سامنے، وہ لوگ مجھے سچا سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے بعد دوسرا مقدمہ بنایا اور یہ فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اگر میں اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں، اگر میں اس طرف میں دیکھ رہا ہوں اور تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے جو تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں بتاؤ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتلاؤں جو جس چیز کو تم مان لو گے تو پھر دنیا کی طاقتیں تمہارے سامنے جھک جائیں گی؟ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، آخر وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے جب پہلی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی ہے، اس وقت جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے، کسی ایک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ یہاں پر بعض علماء اور مفسرین کا بڑا ہی بہترین نکتہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت دین کی دعوت دی اور اس پورے مجمع میں پورا مکہ وہاں پر موجود تھا، ایک بوڑھا شخص بھی تھا، بچے بھی تھے، عورت بھی تھے، جوان بھی تھے، ایک بڑا قافلہ وہاں پر موجود تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس دعوت پر لبیک نہیں کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو بددعائیں دی گئیں، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس وقت کسی ایک شخص نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہا، بلکہ اس دوسرے نظریے سے یہ کہیں، اس وقت جتنا بھی مجمع موجود تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی ایک شخص کے حق میں اور کسی ایک شخص کے حق میں بھی اللہ تعالی نے توفیق نہیں رکھی کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کو رکھنا تھا، اس مجمع میں وہ شخص موجود نہیں تھا جو سب سے پہلے ایمان لانے والا موجود تھا، اس مجمع میں وہ شخص نہیں تھا جس نے سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ شخص نہیں تھے مجمع میں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت دین کی دعوت دی ہے اور پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی تھی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے غرض سے ملک شام گئے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کو لانا تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر کو لانا تھا، اور یہ ان کے سر پر اللہ تعالیٰ رکھنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس محفل کے اندر نہیں رکھا۔ اگر وہ اس محفل میں ہوتے، اس مجلس کے اندر ہوتے اور اس وقت ابو بکر ہوتے، تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، تکلیفوں کا اور دشمنی کا جو سلسلہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شروع ہو چکا تھا اور بڑا ہی طویل چلتا رہا،
یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے آخری یہ مرحلے پر پہنچ گئے جب لوگوں نے دیکھا کہ اب کیسے بھی باز نہیں آ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین اور یہ جو دعوت کا جو سلسلہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آخر میں اس نتیجے پر دشمنان اسلام اور نبوت کے دشمن اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی سازش کرنے لگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، لیکن تکلیف پہنچانے میں ہر قسم کی تکلیف پہنچائی۔ جب بھی موقع ملتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا، وہ لوگ اس موقع کو گماتے نہیں تھے، تکلیف پہنچاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیاں ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، بیٹیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے بھی ہوئے، لیکن بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے، پھر دوسرے ہوئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ آخری جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، یہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک واحد ایسے تھے جو 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری بیٹے تھے، جس کے سینے میں باپ کا دل ہے، وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور جس نے بچے کو دیکھا ہو 2 سال کا بچہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک 2 سال کا بچہ باپ کی انگلیاں پکڑ کر چلنے بھی لگتا ہے، اور اپنی توتلی زبانوں سے وہ باپ کا نام بھی لینے لگتا ہے، اور ابو ابو کہہ کر پکارنا بھی شروع کرنے لگتا ہے، باپ کو بلانے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، ماں کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی ٹوٹی پوٹی زبانوں سے اور زبان کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ بولنے لگتا ہے۔ اس کا یہ بولنا بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اس بچے کے ساتھ، جیسے عام طور پر ہوتا تھا آج بھی ہے، اور ایک باپ اور ماں بچہ جب توتلے پن پر اور بچپن کی جو زبان سے بات کرتا ہے اور جس انداز میں بات کرتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بالکل اس کی نقل کر کے بچپن کی طرح بات کیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور جو دستور تھا اس زمانے میں کہ اپنی اولاد کو کسی دائیہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور وہ لے جا کر پالا کرتی تھی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے جایا گیا تھا، دائی حلیمہ لے کر گئی ہیں اور انہوں نے پالا ہے اور دودھ پلایا ہے، وہ رواج تھا عرب کا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہے ام سیف جن کا نام ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم ہیں، اب یہ زندہ ہیں، ان کے دودھ پلانے کی ذمہ داری، وہ بڑی خواہش تھی ان کو کہ یہ مجھے مل جائیں، یہ سعادت مجھے مل جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، جو بیٹا ہے، یہ مجھے مل جائے، میں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں۔ ام سیف نے اپنے شوہر ابو سیف سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کریں کہ آپ کے صاحبزادے کو ہمیں دے دیں۔ بڑی خواہش تھی، اور ابو سیف جو ام سیف کے شوہر ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی قریب خادموں میں سے تھے، اور آپ کے خدمت گزار کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور بڑے ہی بہترین صحابی ہیں۔ وہ آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آپ کی جو اولاد ہے، جو بیٹے ہیں، آپ ہمیں حوالے کر دیں، ہم ان کو پالیں گے، اور میری بیوی ان کو دودھ پلا کر ان کی تربیت کرے گی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لخت جگر کو زیادہ دور بھیجنا نہیں چاہتے تھے، بالکل قریب، اور اتنا قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور یہ ابو سیف اور ام سیف جو تھے یہ بھی بالکل قریب رہا کرتے تھے، اور اتنے قریب کہ روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جائیں اور اپنے لخت جگر کا دیدار کر سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر ان کو دے دیا، اور ان سے کہا کہ آپ بہترین اچھے طریقے سے تربیت کرنا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً وفقتاً کسی نہ کسی ایک صحابی کو لے جایا کرتے تھے. کبھی حضرت انس کو لے جا رہے ہیں, کبھی حضرت زید کو لے جا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی ایک صحابی کو لے جاتے اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں جا کر ملاقات کرتے اور دیکھتے. اور جو ابو سیف تھے وہ لوہار تھے, لوہے کا کام کیا کرتے تھے. جب وہ گھر پر جاتے, روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں بٹی جلا کرتی تھی, لوہے کو سیکا گرم کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کمرے میں بیٹھتے تھے, ان کے حجرے میں جب جاتے تھے تو دھواں آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سے, وہ خلے میں جو دھواں تھا وہ دھواں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں آیا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر, اپنے لخت جگر کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ایک صحابی کو لیا اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے وہ گئے ہیں ام سیف کے گھر پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اطلاع نہیں تھی, صرف ملاقات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے ہیں. جیسے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹا بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی کیفیت ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک 2 سال کا بچہ, اس سے اتنی محبت, اور اب وہ آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کو گود میں اٹھایا اور اس کو پیار کرتے رہے, دیکھتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی جذبات تھے, انسان تھے, فرشتے نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے رہے اور بس آخری سانسیں سینے سے, دل سے جو سانس تیزی سے جب ایک غرغرے کی جو حالت ہوتی ہے, اس حالت پر ان کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں سانس ٹوٹ جاتی ہے اور بیٹا رخصت ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور اتنے آنسو بہے ہیں. اس وقت جو صحابی وہاں پر موجود تھے, وہ صحابی اس وقت عبد الرحمن ابن عوف وہاں پر موجود تھے. وہ کہنے لگے, انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں اور روتے روتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے اور داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی دنیا کے معاملات کی وجہ سے روتے ہیں؟ یعنی دنیا کے حادثات سے آپ بھی روتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے عبد الرحمن, میری آنکھ ہے رو رہی ہے اور میرا دل ہے جو غمگین ہو رہا ہے, میرے بس میں نہیں ہے. میرا لخت جگر ہے, میرا بیٹا ہے, آج میرے سے رخصت ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اپنے بیٹے سے مخاطب کر کے, حضرت ابراہیم سے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میرے بیٹے, تم نے مجھے غمگین ضرور کر دیا, لیکن میں آج اپنی زبان سے ہرگز وہ الفاظ نہیں کہوں گا جن الفاظ سے اللہ ناراض ہو جائے. آج بھی میں کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا, لیکن اس تقدیر پر بھی میں راضی ہوں. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی مزید جملے ہیں. جب اس حدیث کو جب پڑھیں گے, سیرت کو جب پڑھیں گے, اس وقت معلوم ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی مزید الفاظ وہاں پر کہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. جب مسجد پہنچے ہیں تو دیکھا کہ سورج گرہن ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, سورج گرہن کی نماز پڑھائی, بڑی طویل نماز پڑھائی. اس موقع پر کچھ لوگوں نے اور کچھ عورتوں نے یہ افواہ اڑائی اور یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں ان کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج بھی بے نور ہو چکا ہے. ان کے انتقال کی وجہ یہ ہے کہ آج سورج بھی غمگین ہو گیا ہے, وہ بھی بے نور ہو گیا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے پھر خطاب فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ نہیں, چاند سورج یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, میرے بیٹے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے چاند سورج کے اندر گرہن لگا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو بے نور کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ان کے عقیدے کو درست فرمایا. اب یہاں پر آپ آگے دیکھیں, شان نزول اب آ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب
نرینہ اولاد اب دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہی۔ اب ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کتنے غمگین ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں اولاد نہیں ہے، بیٹا چل چکا ہے، بیٹا جا چکا ہے، انتقال ہو رہا ہے۔ یہ درد ایک وہی شخص جان سکتا ہے جس کے اولاد بچپن میں جا چکی ہو، یہ وہی درد سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے سے معصوم سے بچے کے جنازے اٹھائے ہوں اور بچوں کے کفن کو کفنایا ہو اور ان کو دفنایا ہو، وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں بھی وہ درد چھپا ہوا تھا، لیکن چونکہ تقدیر پر راضی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا کچھ دن گزرے ہیں، اب یہاں پر دشمنان اسلام کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کو یہ موقع ان کو ہاتھ لگا ہے، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ایک شخص نے جو کافر تھا اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دیتے ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہوئے اس نے یہ کہا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ لوگوں، اب تمہارے نبی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اب آگے نسل چلنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اب ان کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا تمہارا نبی ابتر ہے، دم کٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارا نبی جو ہے آگے ان کی نسل نہیں چل سکتی، اس لیے کچھ دنوں تک تم عیش کرنا چاہو عیش کر لو، اب اس کے بعد جو دین جو پیغام تمہارا نبی لے کر آیا ہے وہ دین اور پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کبھی بھی کافر اور دشمنوں کا جواب آپ خود سے نہیں دیتے تھے، آپ صبر کرتے تھے، آپ کبھی دشمنوں کا جواب آپ خود سے نہیں دیتے تھے، وہ گالیاں دیتے پھر بھی آپ خاموش رہتے تھے، وہ ان کو پتھر برساتے پھر بھی آپ خاموش رہتے تھے، وہ کتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ہم سیرت پڑھ کر دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن میں باقاعدہ پھندا ڈالا گیا اور گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تھے تو ان پر غلاظت ڈال دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس تکلیف کا اور اس سختی کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم کے صحیح مصداق یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لیکن کبھی جواب نہیں دیا۔ اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی بڑے سخت غمگین ہوئے اور بڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف ہوتے تھے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اور اپنے محبوب اپنے لاڈلے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دیتے، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب دلواتے، اور یہ فرماتے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا آپ تو ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے بعد نسل نہیں چل سکتی ہے، دین یہاں پر ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کار خیر کثیر عطا فرمایا، اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا، خیر کثیر تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی، کوثر کا اصل معنی کیا ہے، اور کوثر کا ایک معنی خیر کثیر بھی ہے، یعنی دنیا میں جتنا خیر ہے اس خیر میں جو جتنی کثرت ہے وہ سب چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہیں۔ فصل لربک وانحر، چنانچہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی باتوں پر توجہ نہ کریں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دے رکھا ہے، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دے رکھا ہے تو شکر کے طور پر فصل لربک، اپنے رب کے لیے آپ شکر کریں اور نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں،
ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن کی ذات ابتر ہے، وہ دم کٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ دشمن کی باتوں کو سن کر صبر کیا کرتے تھے۔ یہ اخلاق آج ان کی امت کو اور ہمیں اپنانا ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ اخلاق نکلتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر نہیں ہے یہ اخلاق۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں اگر سامنے والا ہمیں گالی دے رہا ہے ہم اسے تھپڑ ماریں، سامنے والا اگر ایک تھپڑ مارے اور ہمیں ایک مرتبہ تکلیف پہنچائے ہم اسے 10 مرتبہ اسے ماریں اور 10 تھپڑ اسے ماریں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج اینٹ کا جواب پھولوں سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق نہیں ہیں۔ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا 1% تو کم از کم ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج ہم کتنے ہمارے اخلاق دیکھیں، ہمیں کوئی گالی دے دے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، کوئی بھولے سے اگر ہمارے سے ٹکرا جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں راستوں میں اور جب گاڑیاں چلاتے ہیں اگر کوئی بھولے سے ٹکر لگ جائے تو پھر اتر کر اتنی گالیاں اور ایسے ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ مسلمان ہیں، دونوں طرف سے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اخلاق اتنے بیکار ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر درگزر کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر جس کی غلطی ہے وہ خود غلطی کا اعتراف کر کے معاف کر کے، بلکہ یہاں تو اور زیادہ غلطی کرنے کے باوجود اور سینہ زوری ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کر کے بھی پھر اس کو سامنے والے کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق اپنائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں بتلایا وہ طریقہ اپنائیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، مسکراتے ہوئے رہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ سامنے والا ہمارے چہرے کو دیکھے تو وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ واقعتاً آپ بڑے اچھے اخلاق والے۔ تو یہ ہمیں پیغام ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کبھی بھی دشمنوں کا جواب نہیں دیا، وہ تکلیف پہنچاتے رہے، ان کو گالیاں دیتے رہے، پتھر برساتے رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے تھے۔ ایسی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے۔ انہی مقامات میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، اے میرے محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے اگرچہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے لیکن آپ کوئی روحانی اولاد اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرمائیں گے اور روحانی اولاد قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی، اور آپ کے دین کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو آپ کی جو نسبی اولاد ہے وہ بھی اتنا لے کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں روحانی اولاد جو ایمان لانے والے ہیں اور جو آپ کے صحابہ ہیں یہ آپ کے روحانی اولاد ہیں، آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے پیغام کو لے کر چلیں گے اور قیامت تک کے لیے آپ کا دین باقی رہے گا۔ آپ کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ ہمیشہ کے لیے آپ باقی رہنے والے ہیں اور آپ کا دین ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ ہمیشہ آپ کی شان باقی رہے گی اور ختم ہونے والی ذات تو آپ کے دشمن کی ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں، آج جن صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے اور شاگردیت اختیار کر کے اور آپ کی صحابیت میں آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دین سیکھا ہے، آج ان میں سے ایک ایک صحابی کے نام قیامت تک کے لیے زندہ ہیں اور باقی ہیں۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں اور ہر صحابی کے نام اور ان کی باقاعدہ سیرت اور ان کی زندگی قلم بند کر دیا جا چکا ہے اور ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، اور جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ دیتے تھے آج ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان تھی، آپ کو تسلی دی گئی اور کہا کہ آپ بالکل غمگین نہ ہوں۔ اب آئیں یہاں دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، طلبہ جانتے ہیں،
مبالغہ کا صیغہ اگر آسان زبان میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھیں، ایک تو ہے عالم جاننے والا، عالم کا معنی ہے جاننے والا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، اس کو کہتے ہیں علامہ۔ جس چیز کے اندر کثرت بتائی جائے اور مبالغہ ہو اس کو مبالغہ کا صیغہ کہا جاتا ہے، اس کو مبالغہ کے الفاظ سے کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک گرامر ہے اور عربی کے قاعدے ہیں۔ کوثر یہ کثیر سے بنا ہے، کثیر کا معنی ہے زیادہ ہونا، اور کوثر کا معنی بہت زیادہ ہونا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خیر اتنا زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا، اتنا زیادہ دیا گیا، اس کو اگر ہم اس طریقے سے کہیں، اس کی ترجمانی اگر ایسے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا اللہ اب تو بس کر دیں، اب مجھے اور نہیں چاہیے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ ساقی کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر، حوض کوثر کو بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کے صفات کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام محفل میں تھے تو درمیان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی کیفیت نازل ہوئی، اور بالکل ایسے آپ کی چہرے کی حالت ہو گئی جیسے وحی نازل ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگے۔ صحابہ نے آپ سے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور یہ فرمایا کہ یہ سورت ابھی ابھی میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوثر یہ ایک حوض کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ میں محشر کے دن میری امتی کو، میرے امت میں سے جتنے لوگ ہوں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، ان کو پانی پلاؤں گا، اور وہاں جو مٹکے ہوں گے، جو پانی پینے کے جو پیالے ہوں گے، وہ آسمان پر چمکنے والے جو ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد میں حوض کوثر پر پیالے لگے ہوئے ہوں گے اور رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر میری امتیوں میں سے جتنے لوگ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور جو میری سنتوں پر عمل کرنے والے اور میری اتباع کرنے والے تھے، وہ لوگ آئیں گے اور میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کوثر پلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اور وہ کوثر وہ صفت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا حوض کوثر کے اندر عرش سے، جنت سے دو نہریں، دو برآمدے، جو دو چشمے گریں گے اور دو چشمے وہاں سے نکلیں گے اور حوض کوثر میں گریں گے۔ جنت کی نہروں میں سے دو نہریں، ان کا پانی حوض کوثر میں گرے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو پلائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بڑے مجمع میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک وہاں پر کئی لوگ موجود ہوں گے، اس وقت آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے چہرے، پیشانی اور ہاتھیں اور جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے چمکیں گے جو شخص دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ وضو کرے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ، اس کی پیشانی اور وضو کے اعضاء اس کے چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پلائیں گے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ لوگ بھی آپ کے امتی میں سے ہوں گے، وہ آئیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئیں گے
جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں گے فرشتے ان کو بھگا دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا یہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ واپس، یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی یہاں پر حوض کوثر سے ایک قطرہ تمہیں میسر نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا اللہ یہ تو میری امت میں سے ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا اے میرے محبوب یہ ضرور تمہاری امت میں سے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتوں کو پیدا کر دیا تھا، بدعات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ جو لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہوں گے ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حوض کوثر کا پانی جب ایک مرتبہ قیامت کے ہولناکی کیا ہے ہم سب اچھی طریقے سے اس کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ قیامت کا دن حشر کا جو میدان ہوگا، حشر کا میدان اتنا دردناک ہوگا اور اتنا خطرناک اور اتنا عذاب دہ ہوگا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ایسے موقع پر حشر کے عذاب کو دیکھ کر وہاں پر لوگ یہ تمنا کریں گے اے اللہ ہمیں فیصلہ کر کے آپ جہنم میں ڈال دو، لیکن حشر کا عذاب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہمیں حشر کے میدان کا جو عذاب ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ جلد سے جلد فیصلہ کر کے اگرچہ ہمارے حق میں جہنم لکھی ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن ہمیں حشر کا عذاب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا مقام، پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر آ چکی ہوں گی، تڑپ رہے ہوں گے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پانی کے لیے وہاں پر پینے کے لیے قطرہ نہیں ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ایسے موقع پر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حشر کا میدان اور حشر کی سختیاں یہ اس قسم کی ہوں گی۔ ایسے موقع پر جب ایک مرتبہ جب حوض کوثر کے پاس جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جب حوض کوثر کا پانی کا ایک قطرہ جسم میں جائے گا، جنت میں جانے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی، اب وہ بالکل آسانی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ حوض کوثر کی پانی کی برکت ہے، یہ فضیلت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے بھگا رہے ہوں گے، میں رب سے پوچھوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا میرے محبوب یہ ضرور تمہاری امت میں سے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ بدعات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، دین میں نئی چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، لہٰذا آج ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے، خاص کر محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہماری زندگیوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں۔ کیا کیا بدعات کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، کیا کیا رسومات ہیں۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے اور اپنے آس پاس کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو بچانا چاہیے کہ محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سوائے دو چیزوں کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے دو چیزوں کے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں رکھی ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، صرف دو چیزیں ہیں، ان میں سے بھی ایک چیز تو ثابت ہے اور دوسری چیز کے اندر مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اختلافات ہیں، لیکن کرنا چاہے تو استحباب ہے، کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، 2 روزے 9 اور 10 یا 10 اور 11، یہ 2 روزے رکھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور جو دوسرا کام ہے 10 محرم الحرام کو عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرنا، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ قرضے لے کر ادھر سے لے کر ہم اس کو ضروری سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک استحبابی عمل ہے، حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ اس کی روایت کے اندر، روایتوں کے اندر اختلاف ہے، لیکن چونکہ کثرت روایت کی وجہ سے، حدیث کی کثرت کی وجہ سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، استحباب سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں محرم کے مہینے میں ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری چیز کرتا ہے تو سمجھ لیں بدعت ہے۔ اور ہم اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جب حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے پھر حشر کے عذاب میں ہم مبتلا رہیں گے۔
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حشر کے عذاب سے ہمیں بچائے، اور حوض کوثر کا پانی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے کوثر خیر کثیر کیسے ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام کیوں دیا گیا، اسی وجہ سے آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے، یہ مقام کیوں دیا گیا، اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائی جائے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد